اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلک الرسل کا صفحہ نمبر 111۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 112۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع میں نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو اسی کو پوجو، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے، باقی کوئی دین نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ۔ جب عیسیٰ نے ان سے کفر پایا، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف۔ حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا، اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور کافروں نے مکر کیا، اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی خفیہ تدبیر نہیں کر سکتا۔ شان نزول، جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھی، جیسے کہ اونٹ کے گوشت، مچھلی، کچھ پرندے، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھی؟ حرام تھی۔ ہاں، یہ اپنی ابدیت کا اقرار اور اپنی ربوبیت کی نفی ہے۔ اس میں نصارہ کا رد ہے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود اپنے کفر پر قائم ہیں اور آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے، اور اتنی آیات باہرات اور معجزات سے اثر
پذیر نہیں ہوئے. اتنے سارے معجزے دکھائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. پرندے کی شکل بنا کے اس میں مٹی کے روح پھونک دیا، اس میں اڑنے لگا. مردوں کو زندہ کر دیا اور اندھوں کو صحیح کر دیا، سفید داغ والوں کو بھی صحیح کر دیا. اتنے سب سارے معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانے، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہچان لیا تھا، یہودیوں پہچان لیے تھے آپ ہی وہ مسیح ہیں جن کی توریت میں بشارت دی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی اس کتاب میں، اور وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ وہی مسیح ہیں، اور آپ ان کے دین کو منسوخ کریں گے. وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے دین کو منسوخ کر دیں گے، مطلب حکم اس کا ختم ہو جائے گا. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بہت سخت گزرا. جب دعوت تبلیغ چالو کی تو ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، اور آپ کے ایجا و قتل کے در پہ ہوئے. پھر انہوں نے سوچا کہ اب انہیں قتل کر دیتی ہیں، اور آپ کے ساتھ انہوں نے کفر کیا. حواری وہ مخلصین ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے، جو ان کے ساتھ تھے. حواری کہتے ہیں نا، 12 تھے. اور آپ پر اول ایمان لائے، سب سے پہلے وہی لوگ ایمان لائے. یہ 12 اشخاص تھے، 12 لوگ تھے. مسئلہ اس آیت سے ایمان و اسلام کے ایک ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کا دین اسلام تھا، نہ کہ یہودیت و نصرانیت. شروع سے ہی اپنا دین کیا تھا؟ اسلام ہی تھا، نہ یہودیت تھا نہ نصرانیت تھا، شروع سے اسلام ہی تھا. اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی قرآن میں 2-3 جگہ فرما بھی چکا ہے کہ اسلام ہی سب سے بیسٹ دین ہے. یہ بھی معلوم ہوا انبیاء کا دین اسلام تھا، نہ یہودیت و نصرانیت. یعنی کفار بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا، مطلب دھوکے سے کام لیا. مکر کیا کہ دھوکے کے ساتھ آپ کو قتل کا انتظام کیا، مطلب مکر سے چھپ چھپا کے دھوکے سے ہی آپ کو قتل کرنا چاہتے کیا، اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا، ایک آدمی کو ان کے ساتھ ہی لگا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وقت ملے گا تو قتل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صباحت اس شخص پر ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا. چنانچہ یہود نے اس کو اسی صبح پر قتل کر دیا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطلب انہی کی
سبھی بنا دیے ایک دم، مطلب ہاں ان کی جو شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے میں جو یہود نے مقرر کر دیا تھا ان کے قتل کے لیے، اسی کو اللہ تعالیٰ اس کی سبھی بنا دیا، تو وہ لوگ سمجھے کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آج بھی دیکھو چرچوں میں لگا رہتا ہے وہ وہی ہے۔ اب تو پتلے میں بنا ہے، مٹی یا پتھر سے بنا کے بنائے ہیں، مگر وہ وہی مکر جو ان کے ساتھ لگا تھا قتل کرنے کو وہی انسان تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا نا، اور پھر قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں پھر بھیجے گا، وہی جب دجال آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ مسئلہ لفظ مکر لغت عرب میں ستر یعنی پوشیدگی کے معنی میں ہے۔ اسی لیے خفیہ تدبیر کو بھی مکر کہتے ہیں، اور وہ تدبیر اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو محمود، اور کسی قبطی غرض کے لیے ہو تو مذموم ہوتی ہے، مگر اردو زبان میں یہ لفظ فریب کے معنی میں آتا ہے۔ مکر جو ہے یہ اردو لفظ میں فریب کے میں آتا ہے، دھوکے میں، فریب میں، اردو زبان میں معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اس لیے ہرگز شان الہی میں یہ نہ کہا جائے گا۔ اور اب چونکہ عربی میں بھی بمعنی خدا کے معروف ہو گیا ہے، اس لیے عربی میں بھی شان الہی میں اس کا اطلاق جائز نہیں، یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے خفیہ تدبیر ہی بروبر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا۔ آیت میں جہاں کہیں وارد ہو وہ خفیہ تدبیر کے معنی میں ہے، جہاں جہاں یہ الفاظ وارد ہو، جہاں جہاں آئے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ، یہ خفیہ تدبیر میں ہی پڑھا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 113۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی، گستاخی، بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔